نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل قدر بزرگوں، معزز اور مکرم ساتھی اور رفیقوں، بالخصوص خطیب مسجد ہادہ مولانا فیاض صاحب، دیگر اس بارونق قدیم کشادہ مسجد میں نورانی محفل میں شرکت کرنے والے میرے دوستوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم سب خانہ خدا میں یعنی اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہیں. یہ ہم پر بہت بڑا کرم ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ایک ایسی رات کے لمحات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس رات کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. پھر اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ ہماری زندگی کو ہی نہیں بلکہ ہماری بندگی کو بھی سدھارنے والا ہے. ہماری دنیا کو ہی نہیں ہماری آخرت کو بھی سدھارنے والا لمحہ ہے. بھئی اگر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں بڑی ندامت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دیوانگی کے ساتھ، بڑی بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو یقیناً پروردگار عالم اپنی بارگاہ اقدس سے ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے ہاتھوں میں مغفرت کی سند عطا فرمائے. دوستو، ابھی آپ نے مولانا سے بڑا ایمان افروز مدلل بیان سنا کہ آج کی رات کیسی قیمتی رات ہے. بھئی آج کی رات بندوں کو رب سے جوڑنے والی رات ہے. بھئی آج کی رات گناہ گاروں کو نیکوکار بنانے والی رات ہے. بھئی آج کی رات پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس سے دور پڑے ہوئے بندوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس سے جوڑنے والی رات ہے. بھئی آج کی رات بڑی نعمتیں تقسیم ہونے والی ہے. بہت رات باقی ہے، بڑے قیمتی لمحات ابھی باقی ہیں. طلوع فجر تک جیسا کہ آپ بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، بخششوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. بھئی اللہ کے تجلیات کے سمندر میں آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں جب تک ہم رہیں گے تو ان ظاہری آنکھوں سے وہ تجلیات اور انوار نظر نہیں آئیں گے، لیکن جس دن ہماری آنکھ بند ہوگی سب کچھ دیکھ لیں گے. تو آج کی رات مغفرت کی بھی رات ہے. کچھ سال پہلے میری یہاں حاضری ہوئی تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا،
تو اس وقت مجھے جیسا کہ یاد پڑتا ہے کہ صرف مغفرت کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کیا گیا تھا۔ مغفرت کس کو کہتے ہیں، کیسے مغفرت کی رات ہے، مغفرت کتنی قیمتی شے ہے، مغفرت یہ کتنی بڑی نعمت اور دولت کا نام ہے۔ مگر دوستو آج میں آپ سے جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آج کی رات دعاؤں کی رات ہے۔ بھئی آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ بھئی آج کی رات دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قبولیت حاصل کرنے کی رات ہے۔ میں اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے سورہ غافر کی بھئی ایک آیت مبارکہ کے کلمات مقدسہ پڑھا ہوں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے، فرمائے گا نہیں، فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری بارگاہ میں دعا کرنے سے آکڑتے ہیں، یہ الفاظ قرآن کے، میری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرنے سے اکڑتے ہیں، کان جھٹک کے سر جھٹک کے جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر عن قریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ دعا کرنے کے فوائد بھی ان کلمات میں بیان ہوئے، دعا نہ کرنے کے نقصانات بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تم دعا کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ ہم کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں بات بٹھانا ہے، یاد رکھیں، لکھ کے رکھ لیں ہم لوگ سب، کہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں شرائط و آداب کے ساتھ، شرائط اور آداب اور اصول اور قواعد کے ساتھ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، جو دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا بنتی ہے وہ ضرور 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 اس کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ ہم کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا رد نہیں فرماتا۔ دعا رد ہونے والی چیز کا نام نہیں، دعا قبول ہونے والی چیز کا نام ہی ہے، مگر دعا بننا ہے۔ بھائی ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے دعا کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ہم اپنی زندگی میں 5 نمازوں کے بعد خاص مواقع پر خاص گھڑیوں میں خاص اوقات میں دعا صبح شام کرتے رہتے ہیں، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے شرائط و آداب کو دیکھنے کے بعد کہ ہم روزانہ جو دعا کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، وہ ہم دعا کر نہیں رہے ہیں، ہم دعا پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں۔ بھئی اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا حکم دیا، سرکار نے مختلف دعائیں بتائے، تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کر رہے نہیں۔ ابھی کرنا کب ہوگا؟ جبکہ دعا کے پورے شرائط پائے جائیں، دعا کے پورے قانونوں اور اصولوں پر عمل کر کے دعا کی جائے، دعا کو دعا بنایا جائے۔ دعا اس بہترین نعمت کا نام ہے، پھر اللہ کی طرف سے دی جانے والی بڑی دولت کا نام ہے، کہ ہمارے آقا نے فرمایا دعا یہ دراصل عبادت ہے۔ پھر ایک حدیث میں آیا کہ دعا عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا سب کچھ ہے۔ دعا پستی کے بندے کو آسمان کی بلندی پر پہنچانے والی چیز کا نام ہے۔ دعا فرشتوں کا ساتھی بنانے والی چیز کا نام ہے۔ دعا عرش الہی تک پہنچا کے چھوڑنے والی چیز کا نام ہے۔ دعا اتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے کہ آقائے دو جہاں نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ ساری نیکیاں مل کر
ساری نیکیاں مل کر وہ آدھی عبادت بنتی ہے اور دعا آدھی عبادت بن جاتی ہے۔ جتنی نیکیوں کی فہرست دیکھ لیں، حج کرنا ہے بھائی، عمرے کرنا ہے، تسبیح و تحلیل کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، رمضان کی عبادتیں ہیں، شعبان کی عبادتیں ہیں، دن کی عبادتیں ہیں، رات کی عبادتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ ساری عبادتیں یہ آدھی عبادت ہے اور صرف دعا آدھی عبادت ہے۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ مطلب دعا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم دعا کو اہمیت نہیں دیتے، بھائی ایسا محسوس ہوتا ہے ہر ایک کے بارے میں اچھا ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے کا وقت آتا ہے تو بعض لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اٹھ کے جانے والے بھی لوگ، کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا بھائی عبادت کا نام نہیں بلکہ عبادت کا مغز کا نام ہے، بھائی عبادت کے صلے کا نام ہے۔ عبادت کا صلہ اس کی بارگاہ سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے اٹھ کے جانا جیسے کہ دن بھر کوئی آدمی مزدوری کرا، جب مزدوری لینے کا وقت آ گیا تو چلے گئے، دن بھر کی محنت چلے گی، مزدوری لینے کا وقت آ گیا تو چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور گمان میں جاتے ہوں گے لوگ، لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جو دعا کے بارے میں بتایا گیا احادیث و قرآن میں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بھئی اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے در پہ آ کے کوئی میرے بارے میں میرا پتہ پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کر میرے بارے میں پوچھیں، دولت کے بارے میں نہیں، حکومت کے بارے میں نہیں، سلطنت کے بارے میں نہیں، شجاعت بہادری اور سخاوت کے بارے میں نہیں، طاقت کے بارے میں نہیں، علم کے بارے میں نہیں، بلکہ میرے بندے میرے محبوب تیرے در پہ آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو تو ان سے کہہ دے کہ میں ان سے قریب ہوں، میں بندے سے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب وہ کتنا قریب ہے اس کو بتانے کے لیے فرمایا کہ جب بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ دعا اللہ نے رکھا ہے کرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے۔ بندہ دعا کرنا ہے، رب قبول کرنا ہے، مگر دعا سے منہ نہیں موڑ سکتے، یاد رکھیں، دعا سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتے، دعا کرتے جانا ہے۔ دعا اتنی قیمتی چیز ہے، سارے دین کے اندر بھی، اسلام کے سارے طریقوں کے اندر دعائیں رکھی گئی ہیں۔ کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، بچوں کو رٹاتے رہتے بھائی، اٹھتے وقت کی دعا، باہر نکلتے وقت کی دعا، سواری میں بیٹھتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت کی دعا، پھر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے نشست و برخاست میں کی جانے والی دعائیں، روزہ رکھنے کی دعا، روزہ کھولنے کی دعا، حج کرنے کی دعا، حج کے مناسک ادا کرتے وقت کی دعائیں، اس طرح ہر جگہ اللہ رب العزت نے جو دعاؤں کا سلسلہ رکھا ہے، یہ سلسلہ بتا رہا ہے کہ دعا ہر خوبی کا نام ہے، دعا اس چیز کا نام ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ تو ہو گئی دعا کی اہمیت، بہت ہے دعا کی اہمیت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ ان اللہ کریم حی یستحیی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا حیا فرمانے والا ہے۔ کیسے حیا فرمانے والا ہے؟ کیسے حیا کرتا ہے؟ تو
آگے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے حیا کرتا ہے جو بندہ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس کرے، وہ ہاتھوں میں دے کے ہی واپس کرتا ہے، اپنی شان کے لائق دیتا ہے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہو سکتی ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں، کسی بارے میں دعا کرتے ہیں مگر اس کے نتیجے نہیں دیکھتے۔ طالب علم دعا کیا، امتحان میں کامیاب ہونا ہے لیکن فیل ہو گیا۔ ہمارے لیے کوئی مشکل آ گئی، دعا کر دیے، 5 نمازوں میں دعا کرتے گئے لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے سرکار نے حدیث میں بیان فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ وہ 3 طریقے بھی دعا قبول ہونے کے جو دعا ہم کر رہے ہیں، 3 طریقوں میں سے یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو جو دعا کیا، جو چیز وہ طلب کیا، وہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ ہم کامیابی مانگے تھے امتحان میں تو کامیابی مل گئی، تو اللہ نے دنیا میں وہ مطلوبہ چیز دے کے دعا کو پورا کرا، دعا قبول کیا۔ دوسری چیز ہے کہ جو دعا کیا بندہ، تو جس کی دعا کیا تھا وہ دینے کے بجائے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ ظاہری طور پہ یہ چھوٹی چیز دکھ رہی کیونکہ ہم جو طلب کیے تھے وہ نہیں ملی، لیکن اللہ کی حکمت کے اعتبار سے یہ بہت بڑی چیز مل گئی۔ دعا کیے تھے امتحان میں کامیاب ہونے کی، پروردگار عالم نے آخرت میں کامیاب کر دیا، گناہوں کو معاف کر دیا۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا، حدیث میں آیا، یا تو آخرت کے لیے اس کی جانے والی دعا کے نتائج اور ثمرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھتا ہے۔ جب میدان قیامت برپا ہوگا، وہ دعا کرنے والا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بتائے گا کہ اے بندے، فلاں وقت تو یہ دعا کیا تھا، فلاں وقت یہ دعا کیا تھا، فلاں وقت یہ دعا کیا تھا، اس کی دعا کیا تھا، تجارت میں برکت کی دعا کیا تھا، امتحان میں کامیابی کی دعا کیا تھا، صحت ہونے کی دعا کیا تھا، مرض ٹلنے کی دعا کیا تھا، مصیبت دور ہونے کی دعا کیا تھا۔ یہ جتنی دعائیں تو کرتا گیا تھا، میں تیرے مقاصد دنیا میں تو پورے نہیں کیا، اس کو سنبھال کے اکٹھا کر کے رکھا تاکہ آخرت میں اور جنت میں تجھے کام آئیں۔ یہ دیکھ، یہ سارے کے سارے جتنے فائدے اور برکتیں ہیں وہ دعائیں دنیا میں قبول نہ کرنے کے نتیجے ہیں۔ تو اس وقت حدیث میں آیا، سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ دل میں یہ خیال کرے گا بھرے محشر میں، جب اللہ تعالیٰ وہ دعا جو آخرت میں پورے دعاؤں کے جو نتیجے ہیں، اس کے فائدے اکٹھا کر کے جب بندے کو بتائے گا، وہاں قبول نہیں کر کے یہاں کے لیے رکھا تھا یہ سب، تو بندہ یہ خیال کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا دنیا کے بارے میں قبول نہ ہو کے صرف اس طرح آخرت کے لیے اگر اکٹھا کر کے رکھ دی جاتی تو اچھا تھا۔ اب دیکھیے دعا تو قبول ہو رہی نا، ہماری نگاہ سے، ہماری ظاہر بھی نگاہوں سے دعا قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہم جو دعا کریں وہ نہیں مل رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر کے دعا قبول کر رہا، یا آخرت میں اس کے پورے برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں اکٹھا کر کے دعا کر رہا۔ بہت بڑی چیز ہے دعا، نظر انداز کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ دعا سے جب تک ہم وابستہ تھے، میں ایک حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب تک مسلمان دعا سے وابستہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کرے گی۔ دنیا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ وہ دعا کو دعا بنا کر دعا کو اختیار کرتے رہیں گے۔ جب ساری دنیا کی چیزیں، ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی دولتیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں دعا اثر کرتی ہے، دعا کام کرتی ہے۔ ہماری سب سے زیادہ بڑی طاقت ہے دعا، تو اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہی دعا ہے، اسی دعا سے زیر و زبر ہوتے بھی ہم نے دیکھا پہلے کے زمانے میں لوگ، مگر ہم لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ آج ہماری دعا میں وہ کیفیت کیوں نہیں ہے جو پہلے کسی زمانے میں ہوتی تھی۔
ہماری دعا کی تاثیر ایسے کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے جو ہم پہلے زمانے میں دیکھتے تھے؟ ہم نے خود اپنے بچپنے میں بھی دیکھا، جب بارش نہیں ہوتی، بارش بالکل چھوٹا تھا میں، ہمارے بزرگ بتا سکتے ہیں، اس زمانے میں بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھنے کے لیے، دعا وغیرہ کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو لوگ چھتریاں لے کے جاتے تھے۔ کیا لے کے جاتے تھے لے کے جاتے تھے، میں دیکھا چھتریاں لے کے جاتے، بہت چھوٹا تھا، چھتریاں لے کے جاتے تھے۔ آپ بولیے یہ چھتریاں کیوں لے کے جاتے تھے؟ پھر وہ جو چھتریاں اس لیے لے کے جاتے تھے کیونکہ واپس ہوتے وقت بھیگ کے آنا پڑے گا۔ کیا چیز تھی؟ حدیث شریف میں آیا کہ تم اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ آنے واحد میں اس کو قبول فرمائے گا۔ ہاتھ میں چھتریاں لے کر کسی میدان میں یا عیدگاہ میں نماز استسقاء کے لیے جانا یہ بتاتا تھا کہ ان کے دلوں میں اتنا یقین تھا کہ واپس ہونے سے پہلے بارش برسے گی۔ ہے آج ہماری دعاؤں میں ایسا اثر؟ کہاں اثر ہے؟ جب تک یقین نہ ہو دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بے شک میں، اللہ فرما رہا ہے، میرے بندے کے گمان کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندے کا جیسا گمان ہوگا اللہ کا معاملہ ویسے ہی ہوگا۔ بندہ ادھر اگر گمان کر رہا، ڈاماڈول ہے، شک میں پڑا ہوا ہے، تو جب بندہ خود ہوتا کی نہیں کی بول رہا تو اللہ تعالیٰ کیوں کریں؟ وہ تو بے نیاز ذات ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو کسی کو دے کسی کو نہ دے۔ اگر ہم اس طرح دعا کریں شک میں پڑھ کر، شک کی بنیاد پر، یقین نہیں رکھ کر کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں کامیاب ہو جائیں مگر ہوتاؤں کی نہیں کی، یہ تصور ہے، تو جب تو خود اے بندے اس طرح متزلزل ہے، شک میں پڑا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کیوں کامیابی عطا کرے گا؟ اسی لیے بھئی ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہم کو حکم دے رہی ہے قرآن مجید میں سورہ والضحیٰ میں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ یہ بندوں سے کہا اللہ رب العزت نے کہ اے میرے بندو تم مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ جو خدا بندوں سے یہ فرما رہا ہے کہ مانگنے والوں کو مت جھڑکو، تو وہ خود کیسے جھڑک سکتا ہے؟ مانگنے والے کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ تین طریقوں میں سے کسی طریقے سے قبول کرے گا، یا نہیں تو ہمارے اندر کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کے در سے ہم خالی ہاتھ واپس ہو رہے ہیں۔ اب دعا کو قبول کرنے کے بہت سارے گر ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، دعا کو قبول بنا سکتے ہیں۔ میں انتہائی بہت زیادہ اہم ترین طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو حدیثوں میں آیا ہوا ہے، میری طرف سے نہیں، کئی حدیثوں میں آیا۔ انتہائی توجہ سے سننے کی بات، اگر ہم دعا قبول کرانا چاہتے ہیں، اگرچہ ہم گناہگار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دعا قبول کرانا چاہتے ہیں تو حدیث میں اس کا طریقہ بتایا گیا، ضرور قبول ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے وہ ہرگز کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں اٹھنے سے پہلے ہم لوگ عہد کر کے اٹھنا ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، حدیث میں آیا سرکار اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں کیسے مقبول بنوں، جبکہ مقبول تھے مگر وہ امت کو سکھانے کے لیے بول رہے تھے، میں کیسے مقبول بنوں، میں کیسے میری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کروں، کب قبول ہوں گی، کیسے قبول ہوں گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اگر میری بارگاہ میں دعا قبول کرانا چاہتے ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس زبان سے دعا کرو جس سے تم گناہ نہیں کیے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہوا، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوا، یہ طریقہ سکھانا تھا۔
اس کے ذریعے سے یہ بات اجاگر ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کے غائبانے میں دعا کرے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے خالد، دوسرا شخص ہے ابراہیم۔ تو ابراہیم خالد کے بارے میں جبکہ اس کو اطلاع نہیں ہے، اس کو بول کے نہیں، بتا کے نہیں، خالد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم نے دعا کی، غائبانے میں اس کو اطلاع تک نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے غائبانے میں دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے وقت 2 فرشتوں کو مقرر کرے گا، جیسے ہی یہ دوسرے کے لیے بغیر غرض کے غائبانے میں دعا کیا وہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اب دیکھیے فرشتوں کی دعا مل گئی اس سے۔ مگر دوستو ہم لوگ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم دوسروں کے لیے کتنا دعا کر رہے ہیں؟ ہم دوسروں کے حق میں کتنا دعا کرتے ہیں؟ بھائی اگرچہ کوئی آدمی کروڑ پتی ہو، مالدار ہو، ہم اس کے حق میں دعا کریں، اگرچہ ہم غریب، اگرچہ کوئی بہت بڑا، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، اس کے لیے اگر ہم دعا کریں گے، دوسرے کے لیے دعا کرنے پر ہماری دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص ہماری زبان سے گناہ نہیں کیا، ہماری زبان کے گناہ ہماری زبان سے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ہماری زبان سے اس کے حق میں دعا ہو گئی تو دوسرے کی زبان سے اس کے حق میں دعا ہو رہی ہے۔ تو اس طرح ہر شخص اگر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے تو ہر ایک کی دعا ہر ایک کے حق میں قبول ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو، بھائی عمر میں برکت ہو، تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ دعا کرے۔ دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے، دعا سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دعا سے اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، دعا سے ہر بلا ٹل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا، ایک پیارا منظر بیان کیا گیا دوستو، ذہن میں بٹھانا ہے اس کو۔ آج کی رات دعاؤں کی رات ہے بھئی، آج کی رات مانگنے کی رات ہے بھئی، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرنے کی رات ہے بھئی، آج کی رات دامان پھیلا کے خیرات بخشش حاصل کرنے کی رات ہے۔ تو آج کی رات بڑی قیمتی رات، دعا کرنے کا سلسلہ آج کی رات صبح فجر تک بھی جاری رہنا ہے۔ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو بھی دعا اختیار کرتے جائیں، دعا بہت بڑی قیمتی چیز ہے دوستو۔ دعا کے بارے میں ایک نرالا پیارا منظر بیان کیا گیا، مشکات شریف سے لے کر دوسری کتابوں میں حدیث آئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر بلا اترتی ہے، اوپر سے آسمان سے بلا اترتی ہے بندے کے لیے، تو ادھر اگر بندہ دعا کرتے میں لگا رہے تو ادھر سے دعا اوپر چڑھتی ہے، بلا ادھر سے اتر رہی ہے، دعا ادھر سے چڑھ رہی ہے، بلا کا دعا کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ٹکراؤ ہونے کے بعد بلا چاہتی ہے کہ نیچے اتر کر اس کو متاثر کروں، دعا اس کو روکتے رہتی ہے اپنی طاقت کے مطابق، تو ادھر بلا پاور جتاتی ہے اور طاقت بتاتی ہے نیچے اترنے کے لیے، بھئی ادھر سے دعا روکتے رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جاتا ہے، لیکن بلا کو دعا کبھی اترنے نہیں دیتی۔ دعا اور بلا یہ لڑتے رہتے ہیں، مقابلہ کرتے رہتے ہیں، روکتے رہتے ہیں، بلا نہیں اتر سکتی دعا جہاں ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں دعا کو کبھی مومن چھوڑ نہیں سکتا، دعا سے صرف نظر نہیں کر سکتا، دعا کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی پریشانی ہو اس کے لیے، اس پریشانی کے دور ہونے کے لیے دعا بہت بڑی چیز ہے، مگر دعا کو قبول کرانے کے بھی کئی طریقے ہیں، کئی طریقے۔ دعا کے لیے، دعا قبول ہونے کے لیے شرط ہے پیٹ میں حلال روزی ہو۔ بھئی اگر دعا ضرور قبول ہونا ہے فوری، دعا کب مؤثر ہوتی ہے، کب اثر پیدا کرتی ہے؟ جبکہ دعا کرنے والے داعی کے پیٹ میں حلال رزق ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بسا اوقات بندہ سفر میں رہتا ہے، سفر میں اس کے سر کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہو جاتے ہیں، قابل رحم ہو جاتا ہے، ہاتھ لمبے کر کے وہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے دعا کرتا ہے، لیکن جب میں اس کو دیکھتا ہوں اتنی متاثر حالت میں، اتنے قابل رحم حالت میں، ایسے میلے کچیلے کپڑوں کی حالت میں، ایسے پراگندہ حال کی حالت میں، جب وہ بندہ میرے بارگاہ میں دعا کرتا ہے ہاتھ دراز کر کے، تو میں دیکھتا ہوں کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے پیٹ میں، بھئی اس کا پانی اور پینے کی چیز بھی پیٹ میں حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس بھی حرام ہے۔ جب اتنا زیادہ رو کے، متاثر ہو کے، پریشان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں لمبے ہاتھ کر کے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت بھئی ارحم الراحمین ہونے کے باوجود رحم نہیں آتا، اس پر غضب ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ میں حرام کھانا ہے، حرام پانی ہے، حرام لباس ہے، میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ پیٹ میں حرام ہے، جس کے پیٹ میں حلال ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ دیکھنے میں دوستو دعا ایک لفظ دکھ رہا ہے، یہ دعا اپنے پیچھے بہت سارے دین کے بہت سارے مسائل لا رہی ہے۔ اب دیکھیے حلال اختیار کرنا پڑتا، جو بندہ آج کے زمانے میں حلال اختیار کیا وہ ولی ہے۔ حلال اتنی بڑی برکت کی چیز ہے، زبان سے دعا نکلنے کی دیر ہے قبول ہو جاتی ہے۔ حلال زبان کو پاکیزہ بناتا ہے، دل دماغ کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صادق ہیں، سچے ہیں زبان کے، پیٹ میں حلال ہوتا تھا ان لوگوں کے اور زبان سچی ہوتی تھی، تو اس سے جو بھی دعا نکلتی تھی وہ فوری قبول ہوتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ ان کی عمر بھر کی ہر دعا قبول ہو گئی، جو آ کے جو دعا کراتا تھا فوری اسی وقت دعا کا اثر دیکھ لیتا تھا واپس ہونے سے پہلے۔ حضرت معروف کرخی، یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے بیان فرمایا، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک پر جا کر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ فوری قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھیے دعا کرنے والے سچے پکے بندے کے اثرات کتنا زیادہ عام ہوتے ہیں، قبر میں بھی چلے گئے تو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر ان کی قبر پر جا کر دعا کرتا ہوں تو مشکل میری دور ہو جاتی ہے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے امام ہیں، ان کے بارگاہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ فرمائے کون؟ امام شافعی، مرکز بھئی ان کی بارگاہ۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، بھئی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کے دعا کرنا یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر دعا کیوں کرتے ہیں؟ کوئی پوچھے تو بولے دعاؤں کو قبول کرنا نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہیں دعاؤں کی مقبولیت کا مرکز ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز حلال ہونا، پھر اس کے بعد بزرگوں کے مزارات، پھر اس کے ساتھ ساتھ بھئی اللہ والوں کے مقامات، جہاں اللہ کا ولی ایک مرتبہ بیٹھا تو اس جگہ پہ جا کے جو دعا کی جائے گی قبول ہوگی۔ آپ بولیں گے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ آل عمران ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ کی ولیاں ہیں، نبیہ نہیں، عورت کوئی نبی نہیں ہوتی، تو حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ پر بیٹھ کے عبادت کی تھی تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے بیٹا مانگا تھا، تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، بیٹا دے کر اللہ نے فرمایا، یحییٰ کی صورت میں بیٹا دے کر فرمایا، کیونکہ میرا زکریہ نبی ہوتے ہوئے،
کیونکہ نبی تو بہت شان کے ہوتے ہیں. نبی نے اس لیے ولی کے در پہ دعا کی تاکہ ولیوں کے در پہ دعا کرنا نبیوں کی سنت بن جائے. تو دعا قبول ہو گئی. تو دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. حلال کا جہاں تک تعلق ہے دوستو بہت بڑی چیز ہے. جہاں تک ہو سکے ہم لوگ روزانہ غور کرنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے منہ میں حلال لقمہ جائے. بس جھوٹا لقمہ نہیں ہونا. کاروبار کر رہے ہیں ہم، ایک چیز ہے تو اتنی قیمت ہے تو اتنی قیمت بتا رہے ہیں، بات بات پہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور فون جب سے نکلا ہے یہ تو پورا جھوٹ پیدا ہو رہا ہے مختلف طریقے سے. تو دوستو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دن تک 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پانی کے لیے قوم کو لے کے نکلے. قحط پڑ گیا تھا. 3 دن کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ میں اس قوم کی دعا قبول نہیں کروں. نبی ہیں اس میں، قبول نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے کہ اس جمع ہونے والی پوری قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو چغل خور ہے، چغلی کرتا ہے. اس کی وجہ سے میں دعا قبول نہیں کر رہا ہوں. جب تک وہ رہے گا چغل خور میں دعا قبول نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تعالیٰ ذرا اس کی نشاندہی کر دے، وہ کون تو بھی ہے تاکہ میں اس کو اس پبلک میں سے نکال دوں، اس کے بعد میں دعا کروں تو قبول ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ میں خود چغل خوری نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہوں تو میں اس کی چغل خوری کیوں کروں؟ میں اس کی چغلی کیوں کروں؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو تم میں سے جو بھی چغل خور ہے سچے دل سے توبہ کر لے. تو وہ ایک چغل خور تھا، سب میں چھپا ہوا تھا، عیاں نہیں ہوا، نہیں بتایا گیا. اندر دل میں اس نے سچی توبہ کر لی تو اسی وقت بارش کا نزول ہونے لگا، بارش شروع ہو گئی. دیکھیے ہماری عادتیں، دیکھیے چغل خوری ہمارے اندر، حلال رزق ہمارے اندر نہیں ہے، سچائی ہمارے اندر نہیں، ساری دعا کو مقبول نہ بنانے والی چیزیں ہمارے اندر ہے. اور ہم ہاتھ لمبے کر کے چاہتے ہیں کہ ابھی اس وقت ہماری دعا قبول ہو جائے. مگر دوستو قبول کرنے کے لیے، قبول ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے کئی مقامات بنائے. کعبے کے پاس دعا کی جائے تو قبول، زمزم کے پاس دعا کی جائے تو قبول، حضور کے روضے کے پاس دعا کی جائے تو قبول، بھائی عرفات میں دعا کی جائے تو قبول، اس طرح مزدلفہ میں دعا کی جائے تو قبول، میزاب کے پاس دعا کی جائے تو قبول، حجر اسود کے پاس دعا کی جائے تو قبول. تو جس طرح مقامات مقرر کیے گئے ہیں دعا قبول ہونے کے، ویسے ہی اوقات مقرر کیے گئے ہیں دعا قبول ہونے کے. اوقات میں سے شب قدر میں کی جانے والی دعا قبول، رمضان کی ہر رات میں دن میں کی جانے والی دعا قبول، بھائی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں کی جانے والی دعا قبول، اسی طریقے سے شب برات میں کی جانے والی ہر دعا قبول. بھائی آج کی رات جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رات رکھی ہے. تو اس سے ہم کو استفادہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کر کے یہاں سے نکلنے سے پہلے ہماری مغفرت کی سند، پھر اس کی خوشخبری ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. بہت قیمتی چیز ہے دعاؤں کی قبولیت. دعا کو پکے طریقے سے، سچے طریقے سے تھام لینا ضروری ہے. ہماری ترقی کا راز دعا میں رکھا گیا ہے، ہماری طاقت کا راز دعا میں رکھا گیا ہے، ہماری دنیا و آخرت میں بخشش کا راز دعا میں رکھا گیا ہے. پھر اس دعا کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، وہ جب تک اختیار نہیں کریں گے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک تو حلال ہونا، دوسرا چغل خوری نہیں ہونا، غیبت نہیں ہونا، حسد خوری نہیں ہونا، دشمنی نہیں ہونا، دل پاکیزہ ہونا، روح پاکیزہ ہونا. جب یہ پوری چیزیں پاکیزہ ہو گئیں اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو مشکات شریف میں حدیث آتی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے سرکار دو عالم پر درود شریف پڑھا جائے. دعا سے پہلے، دعا کے بعد، تو وہ دعا ہرگز رد نہیں ہوتی جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے. یہ مشکات کی حدیث حضرت عمر سے روایت ہے. یہ بھی اختیار کرنا ہے. دعا کی قبولیت کے ساری چیزیں اختیار کر کے ہم دعا کو قبول ہونے والی بنانا ہے.
تو دوستو آخری بات عرض کر رہا ہوں، بالکل آخری، وہ ہے بھائی اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرنا۔ یہ لو بے لباب ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا کرنا۔ میں اس لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں یہ بات، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وسیلہ لینا غلط ہے، شرک ہے، بعض لوگ ایسا بولتے ہیں۔ لیکن دوستو ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف ہے، سورہ نساء کی آیت بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں آیا، نسائی شریف میں بھی وہ حدیث ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھنگ سکھایا دعا کرنے کا، تو سرکار نے خود آپ کے وسیلے سے دعا کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ ترمذی اور نسائی کے الفاظ ہیں، بندہ دعا کرنے سے پہلے، دعا کرنے کے دوران یہ کلمات عرض کرے مولا کی بارگاہ میں، اللہم انی توجہت بنبی الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ۔ یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، یہ اپنی طرف سے نہیں بولا، اس کے اندر کیا بیان کیا جا رہا؟ بندہ یہ عرض کر رہا ہے، اللہ کے حبیب نے سکھایا طریقہ، یہ عرض کرو کہ میں میرے پروردگار تیرے حبیب کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوں۔ وسیلہ سکھایا گیا اس حدیث میں، تیرے حبیب کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوں۔ پھر یا محمد، سرکار سے خطاب کر کے بولی، اے میرے پیارے نبی، میں آپ کو وسیلہ بنایا ہوں میرے رب کی بارگاہ میں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، تو اے پروردگار میری اس حاجت کو تیرے حبیب کے وسیلے سے پوری فرما دے۔ نبی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ دعا کے جتنے طریقے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دعا کو مقبول بنانے کے لیے اب تک جتنے بھی ہمارے سے جرم ہوئے، چھوٹے جرم، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، سب کے لیے توبہ کرنا ہے، مغفرت چاہنا ہے، رونا ہے، ندامت اختیار کرنا ہے۔ حدیث شریف جیسے بیان کی گئی ہے، اب رات میں سب کچھ کرنا ہے، قیام، توبہ وغیرہ، تو کل روزہ رکھنا ہے۔ کل یہ حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، بہت سارے لوگ ضعیف کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو دیکھو وہ ضعیف نہیں ہے، ان کے بڑے خود اس کو صحیح بولے ہوئے۔ تو لہذا بالکل اطمینان کے ساتھ رات میں عبادت بھی کریں، پھر کل دن میں روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اس کے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ مولا تعالیٰ دنیا میں آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔